خوش طبی اور مزاح زندگی اور زندہ دلی کی علامت ہے۔ السلام علیکم دوستو، آج کا واقعہ امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب سے لیا گیا ہے۔ فہم، ذکاوت اور ہنسی مذاق سے بھرپور۔ نژاد بن معید اور اس کے 4 بیٹے۔ جب نژاد بن معید کی وفات کا وقت آیا تو اس نے اپنے مال کو اپنے بیٹوں میں تقسیم کر دیا، اور وہ 4 تھے: مضر اور ربیع، ایاد اور انوار۔ جب نژاد کا انتقال ہو گیا تو ان بھائیوں میں اختلاف واقع ہوا، تو انہوں نے افعا کے سامنے اپنا معاملہ پیش کرنے کا ارادہ کیا۔ افعا نجران کا بادشاہ تھا۔ یہ سب روانہ ہو گئے۔ دوران سفر میں مضر کی نظر ایک قطعی زمین پر پڑی جس میں کسی جانور نے گھاس چری تھی، تو کہا، جس اونٹ نے یہاں گھاس چری ہے وہ کانا ہے۔ ربیع نے کہا، اور وہ ٹیڑھا بھی ہے، یعنی ایک کروٹ میں جھک کر چلتا ہے۔ اور ایاد نے کہا، ابتر، یعنی اس کی دم کٹی ہوئی ہے۔ اور انوار نے کہا کہ وہ بتکا ہوا ہے۔ ان لوگوں نے تھوڑا ہی راستہ قطع کیا تھا کہ ان کو ایک شخص ملا جس کی سواری کا اونٹ کھویا گیا تھا۔ اس نے ان سے اس کے بارے میں پوچھا تو مضر نے کہا، کیا وہ کانا ہے؟ اس نے کہا، ہاں۔ ربیع نے کہا، وہ ٹیڑھا بھی ہے؟ اس نے کہا، ہاں۔ ایاد نے کہا کہ ابتر، یعنی بغیر دم کا ہے؟ اس نے کہا، ہاں۔ انوار نے کہا کہ وہ بتکا ہوا ہے؟ اس نے اس کی بھی تصدیق کرتے ہوئے کہا، واللہ، صفات میرے اونٹ کی ہے، مجھے بتاؤ کہ وہ کہاں ہے۔ تو ان سب نے اس سے قسم کھا کر کہا کہ ہم نے اسے نہیں دیکھا۔ وہ ان کو لپٹ پڑا اور کہنے لگا کہ میں تمہیں کیسے سچا سمجھوں جبکہ تم نے میرے اونٹ کی تمام علامات بیان کر دی۔ اور ان کے پیچھے لگا رہا یہاں تک کہ جب یہ نجران پہنچ گئے اور افعا کے ہاں جا کر اترے تو اس اونٹ والے بوڑھے نے بادشاہ کو پکار کر کہا کہ ان لوگوں کے ہاتھ میرا اونٹ لگا، کیونکہ انہوں نے مجھ سے اس کے تمام علامات بیان کی ہیں۔ پھر کہتے ہیں کہ ہم نے اسے دیکھا ہی نہیں۔ افعا نے اس سے کہا کہ جب تم نے اس کو دیکھا نہ تھا تو اس کے صفات کیسے بیان کی؟ تو مضر نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ وہ ایک سمت کا گھاس چرتا چلا گیا اور دوسرے طرف کے گھاس کو نہیں چھیڑا۔ میں نے اس سے سمجھا کہ وہ کانا ہے۔ ربیع نے کہا کہ زمین پر میں نے اس کے پاؤں کے ایک نشان کو پورا مکمل پایا اور دوسرا نشان خراب۔ اس سے میں سمجھا کہ وہ ٹیڑھا پن کی وجہ سے اپنے پاؤں زمین پر سخت ڈالتا ہے، اس کو رگڑتا ہوا اٹھانے کی وجہ سے خراب کر دیتا ہے۔ اور ایاد نے کہا کہ میں نے اس کی منگنیوں کو مجتمع اور اکٹھے دیکھا، اس سے میں سمجھا کہ اس کی دم کٹی ہوئی ہے، اور اگر وہ دم والا ہوتا تو اس کے دم ہلانے سے منگنیاں متفرق ہو جاتی۔ اور انوار نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ زمین کا ایسا حصہ جہاں گھاس خوب گنجان ہے وہاں سے کچھ کائی گئی، پھر ایسی جگہ کی گھاس کائی گئی جو اس سے خراب اور بدتر جگہ ہے جہاں کم گھاس ہے۔ میں اس سے سمجھا کہ وہ بتکا ہوا ہے، ورنہ اچھی جگہ سے کاتا رہتا۔ افعا نے ان لوگوں کا بیان سن کر بوڑھے سے کہا کہ ان لوگوں سے تیرے اونٹ کا تعلق نہیں، کہیں اور جا کر تلاش کر۔ پھر ان سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ تو ان لوگوں نے اپنا پورا قصہ بیان کیا اور اس نے ان کو مرحبا کہا۔ پھر بولا کہ باوجود اس قدر فہم و ذکا کے جس کو میں دیکھ چکا ہوں، پھر بھی تم میرے فیصلے کی کیسے احتجاج ہو؟ پھر ان کے لیے کھانا اور شراب منگائی گئی۔ جب وہ طعام اور شراب سے فارغ ہوئے تو مضر نے کہا کہ آج تک میں نے ایسی عمدہ شراب نہیں دیکھی، اچھا ہوتا کہ یہ قبر پر لگے ہوئے انگور کی نہ ہوتی۔ اور ربیع نے کہا کہ میں نے آج تک ایسا اعلیٰ گوشت نہیں دیکھا، کاش کہ وہ جس بکری کا ہے
وہ کتیا کے دودھ سے پرورش نہ کی جاتی۔ اور ایاد نے کہا کہ میں نے آج تک ایسا صاحب مروت و شرافت نہیں دیکھا، کاش وہ اسی باپ کا بیٹا ہوتا جس کی طرف منسوب کیا جاتا ہے۔ اور انمار نے کہا کہ میں نے آج تک ایسی روٹی نہیں دیکھی، کیا اچھا ہوتا کہ اس کو حائضہ عورت نہ گونتی۔ اور عرفہ نے ایک شخص کو ان پر متعین کر دیا تھا جو ان کی باتوں پر کان لگائے رکھے۔ اس شخص نے اس کی پوری گفتگو اس کو سنا دی۔